اگلا پوائنٹ ہے نماز کی عادت کیسے ڈالیں. اب نماز کی اہمیت فرضیت سب کو پتہ چل جاتی ہے، لیکن نماز کی عادت نہیں ڈلتی. ایسا کیا کریں کہ نماز ہماری روٹین میں شامل ہو جائے؟ اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ مصروفیت ہے، سستی ہو جاتی ہے، دل نہیں مانتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، دل ٹوٹ گیا، اب نماز پڑھنی چھوڑ دی. تو یہ سارے بودے بہانے ہیں. مصروفیت، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو یہ بتائیں کہ صبح اٹھتے ہی ہم عورتیں اس چیز کی ٹینشن لینا شروع کرتی ہیں آج پکانا کیا ہے. کمانے والی ہیں تو کمانے کا نیا طریقہ آج کیا ہوگا، کیسے کمانا ہے. جب ہم پکانے، کھانے، پورے گھر کے خیال رکھنے کی پلاننگ کر سکتی ہیں تو نماز کی پلاننگ کے بارے میں مصروفیت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے روزمرہ کے کام، ہمارا گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، گھر کا خیال رکھنا، جتنے وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، نماز ہماری بندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. پھر یہ کہ بچے چھوٹے ہیں، پاکی نہ پاکی کا مسئلہ رہتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. ہمیں بنانے والے نے ہمارے مسائل کو دیکھ کر ہی ہمیں احکامات دیے ہیں. اگر چھوٹے بچے کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا ہی ناممکن ہوتا تو ہمیں اس میں بھی رخصت مل جاتی، جیسے حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی کو روزہ رکھنے میں رخصت مل جاتی ہے. تو اگر نماز پڑھنا ناممکن ہوتا تو اللہ پاک ہمیں ضرور رخصت دیتے، لیکن ناممکن نہیں ہے. تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے. دل نہیں چاہتا. دل تو ہمارا بہت سی چیزوں کو نہیں چاہتا. روز کھانا بنانے کو بھی دل نہیں کرتا، روز کام پہ جانے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا ذہن ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر حال میں کرنی ہے. آپ تھک ٹوٹ بھی رہے ہو تو جو ذمہ داری دنیاوی ہمارے اوپر ہے ہم کرتے ہیں نا. تو نماز کو بھی ہم اتنی ہی اہم ذمہ داری، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کے لیے ہمارا ذہن ہمارے دل کو کیوں نہیں تیار کرتا. دل ٹوٹ گیا تو اللہ نے آپ سے کب وعدہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا کبھی دل نہیں ٹوٹے گا، یا آپ جو مانگیں گی آپ کو فوراً دے دیا جائے گا. صرف یہ ہماری کاہلی اور سستی ہے. خود کو گھسیٹ کے جائے نماز پہ لے جانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے خود کو سمجھ لیا. آپ کی ایک نماز کا قضا ہو جانا کس قدر بڑا نقصان ہے. آپ کو نماز کی توفیق مل جانا کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. 2024 ختم ہوا، کتنے ہی سورج طلوع ہوئے اور پھر یہ حسرت لے کر غروب ہوئے کہ آپ کی فجر سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ سوتے رہ گئے. اب وہ فجریں کبھی بھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آئیں گی. ایک نماز کا وقت ختم ہو جانا، آج 8 جنوری کی فجر دوبارہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی. وہ آپ کی زندگی سے بالکل ویسے ہی چلی گئی جیسے آپ کا کوئی پیارا اگر فوت ہو جائے، آپ کی زندگی سے چلا جائے، دوبارہ کبھی آپ کو نہیں ملتا. وہ نماز بھی آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملنے والی. تو اس تکلیف کا احساس جب آپ ذہن میں رکھیں گی تو میں دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک نماز فوت کر دی، آپ نے اتنا بڑا رکن چھوڑ دیا. کتنی اہم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک بھی موت کی ساتھ میں جاتے ہوئے بھی نماز کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہ تو کسی لمحے میں چھوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں. دل نہیں مانتا، دل نہیں کرتا. ہم اپنے دل کی منانے کے لیے تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں. ہمیں تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ایک مقصد دے کے بھیجا. ہمارے اوپر جب مسلمانی کا ٹائٹل ہے، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اب اپنی مرضی کہاں ہے؟ ہم نے تو اس بنانے والے کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. مسلمان ایک دائرے میں ہوتا ہے جسے ہم دائرہ اسلام کہتے ہیں. اس دائرے کو، اس لمٹ کو ہم نے کراس کرنا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ قید خانہ کیوں ہے؟ انہی پابندیوں کی وجہ سے.
اور کافر ہیں، وہ جو مرضی کرتے پھریں، وہ کسی پابندی کے اندر نہیں ہے، کسی قید میں نہیں ہے. پھر وہ چونکہ جو مرضی کرتے پھرے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. جانور کو بھی تو کوئی فکر نہیں نا کس حکم کی پابندی کرنی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. لیکن ہم چونکہ مومن ہیں تو ہمیں تو پابندی کرنی ہے، دل کی تو ماننی ہی نہیں ہے. کوئی ایسا حکم ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جتنا بھی دل کرے ہم نہیں کر سکتے. اور جس کی اجازت دی گئی ہے دل نہیں بھی مان رہا تو کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کہتی ہیں فجر کا وقت مجھے بہت پسند ہے، عبادت کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں فجر کے بعد نفل پڑھوں. لیکن ہمارے بنانے والے نے منع کرا ہوا ہے کہ فجر کے بعد اگر آپ کچھ پڑھیں گی تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ مکروہ وقت آ جاتا ہے. تو اب اگر آپ مکروہ وقت میں عبادت کرتی ہیں کہ آپ چاہ رہا ہے تو الٹا گناہ ملے گا. تو دل چاہنا نہ چاہنا نہیں، شوق سے عبادت اگر آپ کرنا شروع کریں گی تو وہ 4 دن کا جوش ہوتا ہے. اگر آپ ذمہ داری سمجھیں گی تو عادت بنے گی. شوق، اب رمضان آنے والا ہے، رمضان کی پہلی جو نماز ہوتی ہے مغرب کی، اتنا رش ہوتا ہے مسجد میں کہ آخری دیوار تک نمازی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کئیوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. پہلی تراویح ہے، مردوں کا رش ہے، عورتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہال فل ہوتا ہے. پھر 2-4 دن بعد کیا ہوتا ہے، نمازی چوتھائی حصہ بھی نہیں رہ جاتے. وہ شوق ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جب ہم ذمہ داری سمجھیں گے، ہم عادت بنائیں گے تو پھر وہ ختم نہیں ہوگی. وہ عادت ایسی بن جاتی ہے، پھر جیسے کسی عادی شخص کو نشہ نہیں ملتا اور وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو نماز کا عادی شخص جب تک نماز نہیں پڑھتا پھر اس کو سکون نہیں آتا. اسی عادی کو عادی بنانے کے لیے کہا گیا کہ بچے کو 7 سال سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. کیوں کہ بچپن کی عادتیں 55 تک جاتی ہیں، وہ چھوٹتی نہیں ہیں. تو عادت بنائیں اپنی، اپنے بچوں کی، تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹے. پھر اب نماز پڑھیں کیسے، اپنا ہدف بنائیں. ہماری شریعت میں 40 دن کا کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کے لیے عادت بنانی ہے 40 دن تک اسے روٹین میں رکھیں، آپ عادی بن جائیں گے. تو آج سے اپنا گول بنائیں کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹریننگ دیں. آسان نہیں ہے. اگر آپ سالوں سے بے نمازی رہے تو مہینے تو لگیں گے ٹھیک ہونے میں. یہ نہیں کہ آپ نے آج سے شروع کیا، نہیں ہو پا رہا، دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دیا. الرٹ رہیں. فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اپنے آپ کو ٹریننگ دیں، اپنا مائنڈ پریپ کریں، اپنے آپ کو کہہ کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے. آپ کا ذہن جگائے گا آپ کو. آپ نے کوئی اہم سفر کرنا ہے، کوئی اہم امتحان دینا ہے، اس دن خود بخود آنکھ نہیں کھلتی. آپ کے الارم جو لگے ہوتے ہیں ان سے پہلے ایک بار آنکھ کھل جاتی ہے. چاہے آپ پھر ٹائم دیکھ کے سو جائیں لیکن ایک بار فکر سے آنکھ کھلتی ضرور ہے. تو اپنے مائنڈ ٹریننگ کریں اپنی کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ آپ کو جگائے. پھر دائیں کروٹ پہ سوئیں. مسنون طریقہ ہے، اس میں بھی ہم زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہوتے، نیند گہری نہیں ہوتی، جلدی پوری ہو جاتی ہے اور ہم ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں. مسنون طریقہ بھی ہے کیونکہ ہمارا دل بائیں طرف ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بائیں طرف لیٹیں، لیکن ہم نے دائیں طرف لیٹنا ہے تاکہ وہ زیادہ آرام دہ حالت میں نہ چلا جائے. اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ اپنے حالات کے مطابق کر سکتی ہیں. میں نے ایک بار اپنے سسر کا بستر بنا دیا 3-4 گدے لگا کے کہ ابا جی کیا ایک ہی گدا لگا کے سو جاتے ہیں. 4 پہ ایک گدا بچھایا، سو گئے. تو میں نے ان کے لیے 2-3 گدے لگا کے بستر بنایا اور خوش ہو کے پھر بھی رہی ہوں کہ آ کے شاباش ملے گی. انہوں نے دی بھی شاباش، لیکن اگلی صبح اٹھ کے کہنے لگے بیٹی اتنا نرم بستر نہ بنانا، آج بہت مشکل سے اٹھا. تو آپ اگر نیند اتنی گہری کر لیں گی، اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں چلی جائیں گی تو آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا. آپ کسی مصروفیت میں ساری رات جاگتی رہی. اب جب ہم ساری رات جاگتے ہیں تو ہم سے ہوتا کیا ہے کہ عین فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے آنکھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. 4 بجے آنکھ لگنا شروع ہو گئی، 3 بجے آنکھ لگنا شروع ہو گئی. اب دیکھیں کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو نیند بھی آ جائے اور گہری نہ آئے. آپ کسی صوفے وغیرہ پہ ٹانگیں لٹکا کے سو جائیں،
خون کی گردش کم ہوگی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی. چارپائی کی لمبائی میں نہ سوئیں، چوڑائی میں لیٹ جائیں تاکہ آپ تھوڑی انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، آپ کی آنکھ کھل جائے گی. تو یہ ٹریننگز کرنی ہے، اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، پھر آپ فجر کے لیے اٹھ پائیں گی. اور جب ایک بار عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو ہر صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا. تو گول بنا لیں 40 دن کا. آج 8 جنوری ہے، آج سے شروع کریں. 5 نمازیں روز پڑھنی ہیں. اور اس کے مستقل مزاجی کی ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھی، پورا دن گزر گیا، کوئی نہ کوئی نماز رہ گئی یا ساری ہی رہ گئی، لیکن بہت غلط بات ہے کہ ساری ہی رہ گئی. تو کوئی نہ کوئی نماز رہ گئی یا ساری رہ گئی، اب آپ نے بستر پہ تب تک نہیں جانا جب تک آپ نے اسی دن کی پوری قضا پوری نہیں کر لینی. آپ نے پختہ ارادہ کیا، آپ فجر میں نہیں اٹھ سکے، جیسے ہی آنکھ کھلی وضو کر کے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر کوئی اور کام کرے. آپ کسی مصروفیت میں بھول گئیں، ٹائم نکل گیا، جیسے ہی یاد آیا وضو کرے، قضا پڑھے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے جسم کو پتہ چل جائے گا کہ میں جس سہولت کے لیے اور جس سستی میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے تو پڑھا کے چھوڑنی ہے. جس وضو سے میں بچ رہا ہوں، جس جائے نماز پہ کھڑے ہونا نہیں چاہ رہا میں، یہ تو ہر حال پہ لے کے جا رہی ہے. تو اب وہ آپ کو خود دھکا دے گا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ. آپ کا جسم اور دماغ آپ کو الگ الگ طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جسم کو تابع کر لینا ہے کہ آپ سے کچھ بھی ہو، شروع میں ہوگا آپ کی نماز چھوٹ گئی، اس رات سونے سے پہلے پہلے آپ نے ساری قضا کر کے سونی ہے. اگلے دن پہ نہیں ٹالنی، کل قضا کر لوں گی، ہو ہی جاتی ہے، پھر آپ کی روٹین نہیں بنے گی. اور اگر آپ تھک ٹوٹ کے لیٹ چکی ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتی رہیں جب تک آپ دوبارہ اٹھ کے مصلی پہ کھڑی نہیں ہو جاتی. تو یہاں پہ مین پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی حاضری پوری کرنی ہے. اپنے آپ کو پہلا سٹیپ اگر ہم لاتے ہیں تو ہم حاضری دینے کا لائیں گے. خشوع و خضوع ہونا، نمازوں کا لمبا ہونا، نمازوں کا خوبصورت ہونا بہت اہم ہے، لیکن وہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اگر آپ اس چکروں میں ابھی سے پڑ جائیں گی تو پھر آپ کی عادت نہیں بنے گی. تو پہلے نمبر پہ کیا کریں، اپنی حاضری، وہ حاضری جو شیطان آپ کو لگوانے نہیں دے رہا، اس حاضری کو پورا کریں. جب آپ کی 5 حاضریاں پوری ہو جائیں، پھر آپ کو اب اپنا شوق پورا کریں کہ میں نے لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، لمبی دعائیں مانگنی ہیں. تو عادت بنائیں، کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نمازوں کی حفاظت کرنے کی ویسے ہی توفیق دے جیسے ہم اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کا عادی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنا. رب زدنی علما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.